رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دوستوں بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 249. اس سے اوپر کی آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں واقعہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی نبی سے فرمائش کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے بادشاہ مقرر کیا. انہوں نے ان پر اعتراض کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہ کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے کیا. اور پھر اس بادشاہی کی بادشاہت پر اللہ رب العزت نے نشانیاں بھی عطا کی، اور وہ کل کے درس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے. پھر جب وہ ان کی بادشاہی پر متفق ہو گئے، مان لیا نشانیوں کو دیکھ کر کے، تو پھر طالوت نے ایک لشکر کو تیار کیا جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے. اب وہ لشکر تقریباً 80,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا طالوت نے، کیونکہ نئے نئے جذبات تھے، اور پھر ساتھ ساتھ ان کی بچے انہوں نے قید کیے تھے. اور جہاد کا نام لینا اور شروع میں نکلنا آسان ہے، لیکن وہاں پہ ڈٹ کے رہنا آسان ہے. ہاں، لیکن جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو، اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، جب جدا ہو گئے طالوت لشکر کے ساتھ، یعنی جب جدا روانہ ہو گئے، ظاہر ہو گئے، اور طالوت نے اپنے اس لشکر کا امتحان لیا. اور وہ امتحان من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کا امتحان لینا ہوتا ہے. امیر ہے، استاذ ہے، اپنے ساتھیوں کا امتحان لیتا ہے کہ کتنا پکا ہے، کچا ہے، اور مخلص ہے یا غیر مخلص ہے. امتحان کے وقت دوست کا پتہ چلتا ہے، سچے اور کھرے کا اور کھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے. تو کتنے لشکر تیار ہو گئے؟ 80,000. تو لمبا سفر تھا اور سخت گرمی تھی، راستے میں نہر ہے اور پیاس کی شدت ہے. طالوت نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پی. پیاسے ہیں، لشکر کا امیر ہے، بادشاہ ہے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان لینے والا ہے ایک نہر کے ساتھ، لیکن اس نہر کا پانی پینا
اور پیاس بھی لگی ہوئی اور جا رہے کہاں؟ جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ، پیاس بھی لگی ہے، جہاد کرنا ہے، لڑنا ہے، لیکن پانی پینا بھی اور پانی موجود بھی ہے. اور اگر ابھی دماغ خراب، سائیں کا دماغ خراب، یہ کون سا ہے؟ یہ تو اللہ کے اس منتخب بادشاہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہوگا، وہ پھر ہمارا نہیں. اور یہ باتیں میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ اللہ. فمن شرب منہ فلیس منی، بس جو شخص اس کو پیے گا، فلیس منہ منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ لیس منی، یہ قرآن، یہ تو قرآن ہے، حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جیسے من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہماری امتوں میں سے کسی کے اوپر اسلحہ کو اٹھائے گا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی مومن مسلمان کے اوپر کوئی اسلحہ اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس من، من غشنا فلیس من، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری سنتوں سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت سے احادیث میں اس طرح بہت سے مقامات پر رسول اللہ نے فرمایا. تو ادھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس نے کہا ہے؟ طالوت نے. فمن شرب منہ فلیس منی، پر جو شخص پیے گا اس نہر سے پانی، فلیس منی، اور وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہو. اور تے بھی پیاسے، تے بھی پیاسے، اور نہر ہے، پانی ہے، اور لڑنے کے لیے جانا ہے، لیکن پانی پینا ایک چلو پی سکتے. کتنا؟ ایک چلو پی سکتے. یہ لپا وقتو کی ہوتا لپا، ایک چلو پی سکتے ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو اس سے نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا. جو پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے ہوگا. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر ایک چلو پر کر. اگر بہت زیادہ احتیاج ہے تو ایک چلو پر. کہتے ہیں یہاں پر 3 جماعتیں ہو گئی. پھر یہ 80,000 کتنے ہو گئے؟ 3 جماعتیں بن گئی. امتحان آ گئے نا، امتحان میں کرے اور کوٹے معلوم ہوتے ہیں. تو بہتوں نے کہا یار یہ کیا ہے، جا رہے ہیں جہاد پہ لڑنے کے لیے، پیاس لگی ہے، پانی ہے، پانی نہیں پیو، یہ کیسے کیسے بچا؟ نہیں ہم پیئیں گے. اور انہوں نے خوب پانی پی لیا، اکثر نے پی لیا، اکثر نے پی لیا. اور جب انہوں نے پیا تو آگے سفر ان کے لیے بوجھل ہو گیا، سست ہو گئے، جہاد سے پیچھے رہے، جہاد سے پیچھے رہے. دوسروں جماعت نے کہا کہ چلو ایک چلو پی لیا. پھر آگے جا کر کے بڑی جماعت ہے، جالوت کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے. تو یہ دوسری جماعت نے کہا کہ یار یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، ہماری تعداد کم ہے، ان کی زیادہ ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ لہذا ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. وہ بھی اور 80,000 میں 313 افراد رہ گئے. کتنا؟ 80,000 میں جب چھٹی ہو گیا تو کتنا رہ گئے؟ آگے میں نہیں بول سکتا. العاقل تکفیہ انشاءاللہ. تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت کوئی ساتھ آ جائے، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہمارا تیار دسترخوان پر ہر کوئی دوست ہوتا ہے، ہر کوئی آ گیا بھی ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے جب تکلیف پریشانی کی ہوتا ہے پھر آج جام پوچھ کر کے اپنے آنکھیں چھڑاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن قربان جاؤں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایسے جانسار صحابہ. اللہ اکبر. ایک جنگ کے اندر کافر زوراور ہو گئے اور صحابہ ادھر ادھر چلے گئے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے اور تیروں کی برسات ہے، آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے تیروں کی طرف اپنے پیٹ کیا. 80 زخم ان کے تیر اور نیزوں کے لگے.
80 زخم تیر نیزوں اور تلواروں کے اس کی پیٹھ پہ لگے لیکن ہٹے نہیں، رسول اللہ کے لیے اپنے آپ کو ڈال بنا. یہ ہے ابو دجانہ، یہ ہے سچ. تلواریں چل رہی ہے اور تیریں برس رہی ہے، نیزے ان کے اوپر برس رہے ہیں، لیکن اس نے اپنے پیٹ کیا ہے تاکہ یہ سب کچھ میرے اوپر لگے، رسول اللہ پر نہ لگے. 80 زخم لگے لیکن پھر بھی ہٹے. اور ایک مقام پر رسول اللہ نے، یہ ابو دجانہ تھے، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار ایسے اٹھا کر نیام سے نکال دیا کہ اس کا حق کون ادا کرے. ابو دجانہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں ادا کر. پھر رسول اللہ نے اعلان کیا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا. ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ کہا کہ کافروں کو مارنا، ان کی سروں پہ چلا. کہا یا رسول اللہ نہیں کرنا. اور ایسے کر کے دکھایا. صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، عجیب عجیب واقعات، اور ابھی اور بھی واقعات آیاتیں رہ جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طالوت نے ان سے، اچھا اس واقعے کو بیان کرنے والا خود اللہ ہے، یہ رسول اللہ سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس کو نقل کرنے والا اللہ ہے. فمن ومن لم يطعمه فإنه مني، جو اس سے نہیں پے گا وہ ہم میں سے ہے. الا من اغترف غرفة بی فشربوا منه، فشربوا پیا انہوں نے اس نہر سے، الا قلیلا منهم مگر ان میں سے توڑے رہ گئے. توڑے کتنا؟ 80,000 سے 313 ہے نا. جب امتحان آ جاتا ہے پھر مخلص ساتھی داغ ملتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، پھر جب وہ آگے تجاوز کر اس سے پار ہو گئے، والذین آمنوا معه وہ لوگ جو ایماندار تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے آج کے دن جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا. وہ دوسری جماعت، ایک تو پیچھے رہ گئے اور دوسری جماعت نے کہا کہ یہ تو بڑی لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. تیسری نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جن کا یقین، جو یقین رکھتے تھے، یظن یہاں ظن بمعنی یقین ہے، جو یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت غالب ہو چکی ہے بڑی جماعتوں پر، بہت زیادہ جماعتوں پر. اللہ نے ان کو غالب کیا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. یہ فتح، یہ شکست، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. جنگ بدر کو دیکھو، صحابہ کی تعداد اور کافروں کی 1000، اور 1000 نے جنگ کی تیاری کر کے آئے ہیں، 313 بغیر تیاری کی. لیکن ان 1000 میں 70 مردار ہو گئے، 70 قید ہو گئے، باقی بھاگ گئے. اور کچھ مردار ہو گئے، 70 مردار ہو گئے، 70 گرفتار اور باقی بھاگ گئے. تو دوستوں بزرگوں، یہ فتح، یہ شکست، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ، لیکن اللہ پہلے جانچتا ہے. اللہ کو معلوم تو ہے سب کچھ ہے، جو کچھ ہو چکا اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ان سب کا علم اللہ کو ہے. لیکن اللہ جانچتا ہے، ظاہر دنیا والوں پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مخلص ہے، یہ مخلص نہیں ہے. تو دوستوں بزرگوں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہا ان لوگوں نے جو یقین کرتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایک چھوٹی سی جماعت غالب ہو چکی ہے، فئۃ کثیرۃ، بہت بڑی جماعت پر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ امیر ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ ساتھیوں کو یہ کام اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن امیر اور استاذ کو اس کے پیچھے اور بہت سے فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر بھی نہیں کرتا ہے. ظاہر ہونے میں نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن امیر اور استاذ کے بہت سے فائدے مد نظر ہو کر کے اور ظاہری ساتھیوں کو خلاف نظر آتا ہے. پھر بعض اختلاف کرتے ہیں، جو وفادار ہے وہ خاموش ہوتے ہیں کہ بس آپ یہ اور بھی ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ،
جب آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکر کے. جالوت کافر ہے، طالوت مسلمان ہے. اچھا، اس طالوت کے اس لشکر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہے. کون ہے؟ داؤد علیہ السلام بھی ہے. اس وقت نبوت نہیں ملی ہے. داؤد علیہ السلام بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اور 5 بھائی بھی ہے. 5 بھائی بھی ہے. داؤد علیہ السلام کے باپ خود بھی شریک ہے جہاد میں، 6 بیٹوں سمیت. اللہ اکبر. ایسے جہاد کی شوقین. باپ بھی شریک ہے، بوڑھا باپ بھی شریک ہے، اور جوان بیٹے بھی. اور بیٹوں میں داؤد علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور وہ سب سے چھوٹے ہیں، اور قد کے لحاظ سے بھی چھوٹے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنے سامنے ہو گئے جالوت اور اس کے لشکر کے. کتنے؟ 300. قالوا، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ 3 جملے ہیں. اے ہمارے اوپر پروردگار، افرغ علینا، بہا دے ہمارے اوپر صبر. اللہ ہمارے اوپر صبر پلٹا دے. صبر، اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما. اس سخت مشکل کی گھڑی میں بڑا لشکر ہے، سارے ساتھی پیچھے ہو گئے. 80,000 میں سے 313 رہ گئے، باقی سارے پیچھے ہو گئے. اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما. وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، مضبوط کر ہمارے قدموں کو. اور تیسرے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم پر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر بہت دعائیں مانگتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر جب شروع ہو رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو رسول اللہ سجدے میں ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما، میرے ساتھیوں کی مدد فرما، حفاظت فرما. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں یہ دعائیں مانگ رہے، میں باہر چلا گیا اور حالات کو دیکھنے لگا، جنگ کی حالات کو دیکھنے لگا. پورے حالات کو میں دیکھ کر کے واپس آیا تو رسول اللہ پھر بھی سجدے میں، پھر بھی دعائیں مانگ رہا تھا. اور ساتھ کیا کہا کہ اللہم، اے اللہ، اگر یہ مٹھی بر جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. اللہ تیرے عبادت صحیح معنوں میں کرنے والی جماعت یہی ہے. اگر یہ ختم ہو گئی پھر جماعت کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس طرح دعا مانگتے مانگتے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور پھر چلنے لگے. جب چلنے لگے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ رہے تھے. اور ایسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں سے چادر مبارک سرک کر کے گر پڑے. ابو بکر نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ضرور مدد فرمائے. ایسے موقع پر دعائیں مانگو. دعا ایک تیر ہے، تیر. بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے ہیں، وہ حل ہوتے ہیں کس سے؟ دعاؤں سے. اور دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے، مغز. الدعاء هو العبادہ، اور دعا عین عبادت، خاص عبادت ہے. عبادت کا مغز بھی ہے، عبادت خاص عبادت بھی ہے، لیکن وہ اس کو سمجھے، کوئی سمجھے. سمجھ گئے؟ اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا مانگ کر کے ان مجاہدین کیا کریں؟ جب میدان جہاد میں آمنے سامنے ہو جائے کافروں کے تو اللہ سے مانگتے رہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. انہوں نے شکست دی، طالوت والوں نے شکست دی جالوت والوں کو بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے. سمجھ گئے؟ طالوت نے ایک پتھر رکھ کر کے افلاح میں اور اس کو ایسے گھما کر کے ایسے مارا. اور جالوت بڑا قد آور انسان تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 10 فٹ اس کا قد تھا. کتنا؟ 10 فٹ. اور 10 فٹ یہ ہمارے ساتھی میں کوئی بھی نہیں. 10 فٹ آور قد تھا، اور سر سے لے کر پاؤں تک زیروں میں ملبوس تھا. صرف اس کی چہرہ ظاہر تھا، باقی مکمل بدن زیروں کے اندر تھا. اور حضرت طالوت نے جب پتھر مارا
سیدھے جا کر کے یہاں پہ لکھا اور پیچھے 2-3 پتھر مار کر کے اور کام تمام کر دیا. طالوت کو مردار کیا. پھر اس کے مقابلے میں اور آئے, ان کو بھی ختم کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے, داؤد علیہ السلام پیغمبر اس وقت نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, ان کو شکست سے اللہ کی اجازت سے, اللہ کے اجازت سے. کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ کی مدد, لیکن جن کے ہاں اسلحے کے اوپر, تعداد کے اوپر نظر نہیں کرنے چاہیے, نظر اللہ کی ذات پر ہو. نظر کس پر ہو؟ زندہ مثال موجود ہے افغانستان. کتنے ممالک اس کے خلاف تھے کافر؟ 48 ممالک ان کے خلاف, اور وہ بھی سپر. برطانیہ, امریکہ, بڑی بڑی قوتیں, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. نہ جہاز ہے نہ میزائل ہے, اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ پاگل ہے, بے وقوف ہے. آخر میں 20 سال کے بعد انہوں نے معافی مانگ کر کے کہ خدا کے لیے ہمیں امن کا راستہ دے, تاکہ ہم ہے یا نہیں, زندہ مثال ہے. کیا ان کے اس کے ہر چیز, ایٹمی ہتھیار, ہر کیمیائی ہتھیار انہوں نے استعمال بھی کیا, ہر چیز ان کے ساتھ تھی, لیکن اللہ کی مدد نہیں تھی. اللہ کی مدد مخلص ایماندار کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں قتل داؤد جالوت, قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ حالانکہ داؤد علیہ السلام ابھی تک نبوت نہیں ملے تھے. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ نے ان کو بادشاہی اور حکمت عطا کی. وَعَلَّمَهُ, اور سکھایا اس کو مما یشاء, وہ جو اللہ نے چاہا, جو اللہ چاہتا. بنی اسرائیل کے دور میں حکومت الگ ہوتی اور بادشاہی اور نبوت الگ ہوتی. جیسے شمیل علیہ السلام تھے, تو اس کی بادشاہ کون ہو گئے؟ طالوت ہو گئے. تو بادشاہ الگ, نبی الگ. یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا. لیکن داؤد علیہ السلام تک جب آئے تو اللہ رب العزت نے حکومت اور نبوت کو ایک ساتھ جمع کیا. اور وہ کس پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور داؤد علیہ السلام کا پھر بیٹا ہے سلیمان علیہ السلام, وہ بھی بادشاہ اور نبی دونوں, وہاں وہ بھی دونوں جمع گئے. تو اللہ فرماتے ہیں, اب بعد مفسرین نے یہاں پر واقعات لکھے ہیں, اور بھی واقعات ہیں کہ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو نے اس کو قتل کیا, میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کراؤں گا. بہرحال بعض نے کہا ہے کہ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا, اور آدھے حکومت بھی اور مال بھی عطا کیا. اللہ رب, اور اس کی مرنے کے بعد اس کو یہ مکمل سلطنت اس کے ہاتھ میں آ گئی. تو اللہ رب العزت, اللہ خود فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, اللہ نے دے دیا اس کو بادشاہی, وَالْحِكْمَةَ, اور نبوت, وَعَلَّمَهُ, اور سکھایا اللہ نے اس کو مما یشاء, جو اللہ چاہتا ہے. اور کیا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لِبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, سورہ سبا میں اور سورہ انبیاء میں, حج میں حضرت داؤد علیہ السلام کی واقعات ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ, اگر دفع نہ کرتا اللہ رب العزت, نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض پر, لفسدت الارض, زمین کے اندر فساد آتا. یہ جہاد جو اللہ نے فرض کیا ہے فساد کو ختم کرنے کے لیے. آگے اللہ نے فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر دفع نہ کرتا اللہ رب العزت, یہ دفع نہ ہوتا اللہ رب العزت کا لوگوں کا بعض کو بعض پر, لفسدت الارض, تو کیا ہو جاتا, البتہ فساد آ جاتا زمین میں. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ فضل والا ہے جہان والوں پر, اللہ فضل والا ہے جہان والوں پر. آگے اللہ رب العزت نے سارے واقعات, نکاح کے واقعات ہے, اور اسی طرح طالوت ہے, جالوت ہے, اور داؤد علیہ السلام, یہ سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو, نبوت اور رسالت کو ثابت کیا ہے. آگے اللہ کیا بولے, تلک آیات اللہ, یہ آیتیں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہے, نتلوہا علیک بالحق, جس کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر اے محمد رسول اللہ حق کے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب میں پڑھا, اسکول میں پڑھا, مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, اور ایسے تاریخ دان اتنا واقعات صحیح نہیں بتا سکتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سمجھئے, کیونکہ وہی الہی کے ساتھ. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہیں ہم پڑھ کر کے آپ پر اس کو سناتے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے. آپ بھی جیسے میرے اور رسول گزرے ہیں, آپ بھی ان رسولوں میں سے ایک رسول ہے. تو دوستو بزرگوں, جو کچھ کہا اور آپ حضرات سنا, اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے.
اور الحمدللہ دوسرا پارہ بھی ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ختم ہو گیا. کل سے زندگی رہی انشاءاللہ تیسرا سپارہ شروع ہونے والا ہے. اور یہ اللہ رب العزت ہمارے یہ سننا سنانا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. الحمدللہ.